अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आजकल सियासी गर्मा गर्मी को देख रहे होंगे, उसको फॉलो कर रहे होंगे। आजकल पीडीएम के जलसे हो रहे हैं। पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ और आज का जलसा कराची में हुआ। लेकिन आज जो मैं स्पेशली अपना रिएक्शन, अपना रिव्यू देने वाली हूँ वो है मरियम नवाज़ की तकरीर पर। उसकी क्या रीज़न है वो मैं आपको बताती चलूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में रीड कर लिया होगा, हम सब लोग जानते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है उनका ताल्लुक़ पीएमएलएन से है और वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई सियासी हरीफ होता है तो वो दूसरी अपनी ऑपोजिशन को क्या करता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई तनकीद करता है। पीटीआई के वज़रा जब भी किसी ऑपोजिशन के ऊपर तनकीद करते हैं तो उनके पास एक बड़ा ही सॉलिड किस्म का बयान होता है। वो ये होता है उनका नैरेटिव कि जनाब इन्होंने करप्शन की है। अब करप्शन के हवाले से वो पीपल्स पार्टी को भी इसमें रगड़ते हैं और पीएमएलएन को भी इसमें रगड़ते हैं। लेकिन अगर उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग सबूत है, अगर उनको पता है कि दोनों पार्टीज़ को छोड़कर पूरी पीडीएम करप्ट है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में इनको ज़ाती हमले नहीं करने चाहिए। ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है ये मैं साथ साथ आपसे पूछती जाऊँगी। अब हुआ कुछ यूँ कि नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के थ्रू जो गुजरांवाला के जलसे में ख़िताब किया था, उसमें इमरान खान साहब को इतना गुस्सा आया कि वो थोड़े ज़ातियात पे उतर गए, जो कि एक वज़ीर आज़म को बहैसियत वज़ीर आज़म उनको सूट नहीं करता था। उन्होंने मरियम नवाज़ को नानी नानी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। अब लोग नानी बनाकर उनकी छेड़ क्यों कहते हैं? दरअसल बात यह है कि मरियम नवाज़ अपनी लुक्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो काफ़ी ज़्यादा वेल ड्रेस हैं और काफ़ी ज़्यादा फेयर हैं और काफ़ी ज़्यादा यंग भी दिखती हैं। इसी वजह से जब वो बन ठन के बाहर निकलती हैं, जो कि समझ लीजिए कि उनकी एक एस्थेटिक सेंस है, क्योंकि हर खातून के अंदर ये चीज़ लाजमी होती है कि वो अच्छे से अच्छा दिखना चाहती है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। तो मरियम नवाज़ जब बन ठन के बाहर निकलती हैं तो ऑपोजिशन के जो लोग हैं या हुकूमत के जो लोग हैं, ऑपोजिशन में इनके हवाले से कह रही हूँ कि इनके लिए तो हुकूमत ऑपोजिशन हुई और हुकूमत के लिए ये ऑपोजिशन हुए, तो हुकूमती जो वज़रा हैं वो पर्सनल अटैक करते हुए उनको नानी नानी कहना शुरू कर देते हैं। नानी कहने से उनकी मुराद ये होती है कि ये जो ख़ुद को यंग और एनर्जेटिक समझ रही हैं, ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, बल्कि ये एक नानी है, मतलब कि ओवर एज हैं, यानी कि उधेड़ उम्र की खातून हैं। इस बात पे मरियम नवाज़ पे पहले भी बहुत बार तनकीद हो चुकी है, लेकिन वो खामोश रहती थीं। आज मरियम नवाज़ ने कराची के जलसे में एक धुआंधार तकरीर की है। उस तकरीर के जो पॉइंट्स हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इमरान खान ने ये जो तीर बरसाए थे मरियम नवाज़ पर, क्योंकि कहते हैं कि मर्द से कभी उसकी इनकम ना पूछो, औरत से कभी उसकी उम्र मत पूछो, तो एक औरत के लिए ये बड़ी ही तज़हीक अमेज़ बात होती है। लिहाजा मरियम नवाज़ ने आखिरकार अपनी ज़ुबान खोली और उन्होंने जलसे के अंदर, हालांकि इससे पहले जब वो जलसे के लिए रवाना हो रही थी तो एक कारकुन जो था और एक सहाफ़ी जो था उसने भी ये सवाल पूछा था मरियम नवाज़ से, लेकिन उसने नानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। उसने बस ये कहा था कि उन्होंने आपको इस तरह बोला है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरियम नवाज़ लाखों के मजमे में खड़े होकर इस तरह से इस नानी वाले वर्ड का जवाब देंगी। अब हुआ क्या कि मरियम नवाज़ ने उनको जो जवाब दिया वो मैं मरियम नवाज़ ही के लहजे में, मरियम नवाज़ ही की आवाज़ में और मरियम नवाज़ के कैरेक्टर में आपको बताना चाहूँगी। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग वैसे भी मुझे बहुत बार मरियम नवाज़ के कैरेक्टर में देख चुके हैं। मेरे बहुत सारे फैंस ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं मरियम नवाज़ का कैरेक्टर परफॉर्म करके बताऊं, तो आज वो मौका है। चलिए मैं आपको मरियम नवाज़ के ही अल्फाज में आपको वो परफॉर्म करके दिखाती हूँ। भाइयों, ये हारा हुआ शख्स इमरान नियाज़ी मुझे कहता है नानी नानी। ये जो सारा मजमा बैठा है, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या कहता है? कहता है नानी। इसको कोई बताओ कि नानी वो होती है जो रिश्तों की कदर जानती है। नानी तो एक मुकद्दस रिश्ता होता है, मगर इमरान नियाज़ी तुम क्या जानो इन रिश्तों को, क्योंकि तुमने तो कभी रिश्ते निभाए ही नहीं हैं। इमरान नियाज़ी, हाँ मैं कहती हूँ,
ہاں میں ہوں نانی، ہاں میں ایک بیٹی کی ماں ہوں، اور میں ایک پوتے کی نانی نہیں بلکہ دو دو پوتے پوتیوں کی نانی ہوں۔ ایک کا نام ہے سیرینا اور دوسرے کا نام ہے محمد۔ کیا ہے سیرینا اور محمد؟ جب میں جلسے جلوسوں سے تنگ آ کر تھک ہار کر گھر جاتی ہوں تو اپنی تھکن کو اتارنے کے لیے اپنی بیٹی کو یہی کہتی ہوں کہ سیرینا اور محمد کو میری گود میں دے دو۔ ان کو گود میں اٹھانے سے جو تھکن میری اترتی ہے، جو سکون مجھے ملتا ہے عمران نیازی، وہ تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ مجھے نانی کہتے ہو، یہاں مجمع میں تمام عورتیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ میں سے کون کون نانی اور دادی ہے، تاکہ عمران نیازی کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ کتنا مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ عمران نیازی، اگر میں چاہوں تو میں بہت سی باتیں کر سکتی ہوں، لیکن میں تم پر وہ انگلی نہیں اٹھانا چاہتی، کیونکہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں۔ جی، تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ مریم نواز نے اتنے جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، میں نے تو صرف پرفارم کر کے بتایا ہے، یہ الفاظ اپنی تقریر میں بولے ہیں مریم نواز نے خود، اور بدلے میں عمران خان کو 4 القابات سے یہ جو نوازا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، جس میں انہوں نے ان کو بولا ہے ڈرپوک، جعلی، ناکام اور نالائق، یہ سارے الفاظ مریم نواز نے کہے ہیں آج کی تقریر میں عمران خان کو۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ مریم نواز نے کہا کہ آپ ہمیں کرپٹ کہتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ حکومت کے پاس یہی ایک پوائنٹ ہے جس میں وہ بازی لے جاتے ہیں، کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو تمام پارٹیز ہیں یہ کرپٹ ہیں۔ اب مریم نواز نے اس میں یہ کلیم کیا ہے کہ اگر ہم کرپٹ ہیں تو وہ کرپشن ثابت کیوں نہیں ہو رہی؟ سوچنے کی بات ہے باس، یہ میں آپ سے پوچھتی ہوں، اس کا جواب مجھے آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں اپنا نیریٹو نہیں دے رہی، لیکن میں ایک بات آپ لوگوں سے اور بھی پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے، فرض کیجئے کہ میں نے کرپشن کی ہے تو میں کسی کے سامنے ڈٹ کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈر ہوگا کہ میرے وہ راز فاش نہ ہو جائیں، میری کرپشن سامنے نہ آ جائے۔ ایسی صورتحال میں ان پارٹیز کا اس طرح سے متحد ہونا اور نہ ڈرنا، خدا جانے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس کے بعد مریم نواز نے اپنی تقریر میں عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہم پہ کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، خود آپ نے کرپشن کیسے کیسے کی ہے، وہ پوائنٹس میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ ان کو بھی میں بتاؤں گی مریم نواز کے انداز میں کہ مریم نواز نے عمران خان کے اوپر کرپشن کے کون کون سے الزامات لگائے، تو ذرا سنیے۔ عمران نیازی، تم ہم پر کرپشن کا الزام لگاتے ہو تو کان کھول کر سنو، آج میں تمہیں اور اس سارے جلسے کو بتا دینا چاہتی ہوں، میں تمہیں بتاتی ہوں تمہاری کرپشن کی کہانی۔ لوگوں، آپ لوگ سننا چاہو گے عمران نیازی کی کرپشن کی کہانی؟ تو سنو عمران نیازی، تم ہمیں کرپٹ کہتے ہو، تمہاری کرپشن تب ثابت ہوئی تھی جب تم نے BRT بنایا۔ ہم نے 4 جگہ پر BRT 4 مختلف شہروں میں بنایا جو 80 ارب روپے کا بنا، لیکن تم نے صرف BRT پر 120 ملین خرچ کیے۔ بتاؤ اس کا حساب کون دے گا؟ عمران نیازی، تم کرپشن کی بات کرتے ہو تو میں بتاتی ہوں تمہاری کرپشن۔ تم نے بلین ٹری منصوبے میں ایک ایک پودے کے اوپر کتنی کرپشن کی، بتاؤ لوگوں کو۔ تمہارے کرپشن کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی، تمہاری کرپشن تو 50 لاکھ گھروں اور 1 کروڑ نوکریوں پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ تم نے GDP گروتھ کا جو حال کیا ہے عمران نیازی، جب ہماری حکومت تھی تو 5.7 پر تھی GDP،
آج وہ مائنس پر چلی گئی ہے، اس کے ذمہ دار بھی تم ہو عمران نیازی۔ تم ہمیں مودی کا یار کہتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ الیکشنز میں مودی کے جیتنے کی دعائیں تم کرتے رہے ہو۔ تم ہمیں مودی کا یار کہتے ہو، مگر یاد رکھو کہ مودی سے بات کرنے کو تم ترستے ہو۔ تم ہمیں مودی کا یار کہتے ہو، مگر یاد رکھو کہ کلبھوشن کو تم نے رسائی حاصل کروائی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے اور نام ہم پر لگاتے ہو۔ کان کھول کر سن لو عمران نیازی، سکوت کشمیر کا معاہدہ تم نے کروایا ہے، کشمیر کو تم نے بیچا ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر مقدمے تم نے بنوائے ہیں۔ تمہیں کبھی چین اور سکون نہیں لینے دیں گے، چاہے تم ہماری کرپشن کی داستانیں کہیں بھی جا کر بتاؤ، ہم تمہارے پیچھے آتے رہیں گے، ہم تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں مریم نواز نے ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کیا، جو شعر کے بارے میں ہی تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ مریم نواز ہی کے انداز میں وہ شعر سنیے، ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں۔ اور آج اپنی تقریر کا اختتام میں اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی: جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے، جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے، جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے۔ جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے، جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے۔ شکریہ۔ جی تو آپ لوگوں نے سن لیا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج مریم نواز نے جس بات کا جواب بھرے جلسے میں دیا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہا کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کے خلاف میاں نواز شریف بول رہے ہیں، خاص طور پہ فوج کے خلاف، جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شہداء ہیں، جو فوجی ہیں، جو سپاہی ہیں، ان کو ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام فوجی افسران کو بھی سلام کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے جو اپنے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ فوج کے اندر ایک دو ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ پورے ادارے کا نام بدنام کرتی ہیں، اور ان کالی بھیڑوں کا نام لیا ہے نواز شریف نے، اور ان صرف چند ایک افراد کا نام لینے سے آپ اس کو پورا ادارہ نہیں کہہ سکتے، پوری فوج نہیں کہہ سکتے۔ اس بارے میں بھی جو مریم نواز نے کہا ہے، اس کا جو نیریٹو ہے وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا نیریٹو ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اچھے اور برے لوگ ہر ادارے میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست میں تمام لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، کوئی تو اچھا بھی ہوگا۔ اسی طرح پولیس میں ہم کہتے ہیں، اسی طرح ہم نرسز میں کہتے ہیں، ڈاکٹرز میں کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اچھائی اور برائی ہر جگہ چولی دامن کا ساتھ، دھوپ چھاؤں کا ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اگر فوج ہے تو یقیناً اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کالی بھیڑیں ہوں جن کا ذکر نواز شریف کر رہے ہوں۔ تو میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حق میں کرے اور کسی بھی چیز کا نقصان نہ کرے۔ تو یہ تھا جناب آج کی تقریر کے سارے پوائنٹس جو کہ مریم نواز نے ڈسکس کیے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صرف میں نے اس میں تھوڑا سا پریزنٹیشن کا فرق یہ ڈالا ہے کہ میں نے مریم نواز کے جوابات مریم نواز ہی کے انداز میں آپ کو بتائے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو زیادہ سیریس نہیں لیں گے۔ دس واز جسٹ فار اے فن، اور سارے فن میں نے آپ کو پوائنٹس بھی بتا دیے ہیں اور مریم نواز کا نیریٹو بھی بتا دیا ہے۔ تو میرے چینل کو ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشنز ٹائملی آپ کو مل سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔